بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزيد الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلوم يفيض بركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا سورة يريد سورة التماثيل التي فيها الأرواح. یہ صفحہ 569 پر یعنی کل کے سبق کے اندر یہ سب سے نیچے یہ باب شہود الملائکۃ بدرا تو اس میں روایتیں ذکر کی گئی ہیں. کوئی ساتھی نے وہ سوال کیا تھا اس کی سند کے بارے میں، تو اچھا ہے ذرا سند کے بارے میں مختصر سی بات ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو پہلی روایت ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حدثنی اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر. تو یہ روایت جریر کی عن یحییٰ بن سعید عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقی عن ابیہ یعنی عن رفاعة ابن رافع وكان ابوه من اهل بدر قال جاء جبرائیل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، یعنی فرشتے کا نام مذکور ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے جی. اگلی جو روایت ہے اس میں جریر تو نہیں ہے لیکن اس میں حماد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے. وہ ایک پچھلی سند کے اندر جریر تھے جنہوں نے یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کی، اور اس روایت کے اندر حماد ہیں جو عن یحییٰ، یہاں بھی یحییٰ سے مراد یحییٰ ابن سعید القطان. تو وہ روایت کرتے ہیں معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من اہل بدر وكان رافع من اہل العقبہ وكان يقول لابنه ما يسرني انی شہدت بدرا بالعقبہ قال سأل جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. اب یہ روایت جو ہے یہ رفاعہ ابن رافع سے نہیں بلکہ رافع سے ہے، یہ ان کے والد حضرت رافع سے ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ما یسرنی. آگے تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا یزید. یزید سے مراد ہے یزید ابن ہارون، یزید سے مراد ہے یزید ابن ہارون، اور یہ شاگرد ہیں یحییٰ ابن قطان کے، یحییٰ ابن سعید القطان کے. وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا یحییٰ اے یحییٰ ابن سعید القطان انه سمع معاذ بن رفاعة ان ملکا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو روایت ہے اس میں فرشتے کا نام مذکور نہیں ہے بلکہ صرف اتنا ہے کہ ان ملکا، کہ ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. وعن یحییٰ، اور یحییٰ ابن سعید القطان نے یہ بات ذکر کی کہ یزید ابن الحاد نے یحییٰ ابن سعید القطان کو یہ خبر دی. یزید ابن الحاد نے یحییٰ ابن سعید القطان کو یہ خبر دی کہ انہ کان معہ، کہ وہ ان کے ساتھ تھے جس دن حضرت معاذ ابن رفاعہ نے یہ حدیث ان کو سنائی. فقال یزید، اور یزید ابن الحاد نے یہ فرمایا کہ قال معاذ، کہ معاذ ابن رفاعہ ابن رافع الزرقی نے یہ بات فرمائی تھی کہ ان السائل هو جبرائیل علیہ السلام، کہ سوال کرنے والے جبریل علیہ السلام. تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو وعن یحییٰ کا مطلب سمجھ گئے. تو یحییٰ سے روایت ہے، یحییٰ سے مراد یحییٰ ابن سعید القطان. وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید ابن الحاد نے، اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ پیچھے جو یزید تھے وہ یحییٰ کے شاگرد ہیں، ان کا نام تھا یزید ابن ہارون. اور یہاں جو یزید ابن الحاد آ رہے ہیں یہ یحییٰ ابن سعید القطان کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے ہم عصر ہیں اور ہم سبق ہیں یوں کہہ لو. تو یحییٰ ابن سعید قطان سے یہ بات مذکور ہے کہ یزید ابن الحاد نے اخبارہ ان کو بتلایا تھا. کن کو بتایا تھا؟ اپنے ساتھی
یا ابن سعید قطان کو کہ میں بھی اس دن ان کے ساتھ تھا جس دن معاذ ابن رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ نے تمہیں یہ حدیث سنائی اور اس میں جبریل علیہ السلام کا نام مذکور تھا۔ اب یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت ذکر کی، پھر یہاں ذکر کی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور گنگوہی رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بلا وجہ ذکر نہیں کر دی، بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ جو پہلی روایت ہے جریر کی، پہلی جو روایت ہے جریر کی جس میں جریر نے روایت کیا ہے یحییٰ ابن سعید سے، اور اس میں انہوں نے نام دیا ہے کہ جاء جبرائیل، وہ روایت مدرج ہے، وہ روایت مدرج ہے، یعنی نیچے کے راویوں نے اس میں جبرائیل کا لفظ بڑھا دیا ہے، ورنہ حقیقت میں جو یحییٰ ابن سعید القطان نے روایت کی تھی اس میں جبریل علیہ السلام کا نام نہیں تھا، انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ ان ملکا۔ بعد میں یزید ابن الحاد نے ان کو بتایا کہ بھئی ہم اور تم دونوں ساتھی تو تھے، تمہیں یاد نہیں رہا لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد معاذ ابن رفاع نے ہمیں جب یہ حدیث سنائی تھی تو اس میں انہوں نے جبریل علیہ السلام کا نام لیا تھا۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا کہ جو پہلی روایت ہے جریر کی وہ روایت مدرج ہے اور اس میں جبریل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ درج کیا ہے نیچے کے راوی نے، ورنہ یحییٰ ابن سعید القطان نے وہ نام نہیں لیا تھا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جو تیسری روایت میں ذکر کر رہا ہوں اس میں صراحت اس بات کی کہ یحییٰ نے یہ نام نہیں لیا تھا، یزید ابن الحاد نے ان کو یہ بات بتلائی تھی کہ تمہیں یاد نہیں لیکن ہم اور تم ساتھ تھے، اور ہمارے استاد نے اس وقت میں ان فرشتوں کا نام لے کر بتایا تھا کہ مراد اس سے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساتھی نے سوال کیا تھا تو اس سے فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتلائی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اور وہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے اس بیت میں کہ جس میں کتا ہو اور نہ ہی اس بیت میں کہ جس میں تصویر ہو، اور مراد وہ تماثیل کی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ارواح ہوں، یعنی زیرو کی تصویر مراد ہے، غیر زیرو کی تصویر مراد نہیں۔ اب یہاں ایک بات چلو نقطہ ذہن میں آ رہا تھا بتا ہی دیں، وہ یہ ہے کہ اب قال اخبرنی ابو طلحہ صاحب رسول اللہ، تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا اور یہ ماخوذ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور سنت کے مطابق ہے کہ اپنے شاگردوں کو شاگرد نہیں کہا جاتا تھا بلکہ ساتھی کہا جاتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شاگرد اور مرید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے تھے؟ اصحابی، کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہم نے اپنے جتنے مشائخ کو پایا ان کو بھی ایسا ہی پایا، چنانچہ ہم نے حضرت حاجی شریف صاحب قدس اللہ سے رہو کہ جب بیعت کی تو حضرت کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ میرے مرید ہیں، فرماتے میرے ساتھی ہیں، اور فرماتے تھے کہ ہم اور تم مل کے دین کا راستہ اکٹھا طے کریں گے، اکیلا طے کرنا مشکل ہوتا ہے، دو آدمی مل کر طے کرتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہمارے اتنے مرید ہیں، ہمارے اتنے شاگرد ہیں، وہ سب اسٹائل ہی لوگوں کا بدلا ہوا ہے آج کل، لیکن حقیقت میں الحمدللہ ہم نے سلف صالحین کو دیکھا ہے الحمدللہ، تو اس لیے ان کا طریقہ دیکھا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے شاگرد یا ہمارے مرید، ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمارے ساتھی، دینی ساتھی۔ تو یہ قال اخبرنی ابو طلحہ صاحب رسول اللہ۔ آگے جو آ رہا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، مشہور حدیث ہے کہ اس گھر کے اندر فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے، کیونکہ جان نکالنے والے فرشتے تو داخل ہو ہی جاتے ہیں، تو ملائکہ سے مراد ملائکہ تو رحمت ہیں، اور یہ بھی نقطہ ہے کہ اس میں بیتن فرمایا گیا تو اس میں کوئی لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کمرہ جس میں آپ سو رہے ہیں اس کے اندر تصویر نہ ہو لیکن باہر ہو تو امید ہے کہ وہ کمرہ جو ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں گے،
کیونکہ آپ نیچے ہدایت ثالث کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے دار ہوتا ہے، اس کے اندر منازل ہوتی ہیں، احاطہ ہوتا ہے، اس کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں، ہر گھر کو کیا کہتے ہیں؟ منزل۔ پھر ہر منزل کے اندر بیوت ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، اور ہر کمرے کو کہا جاتا ہے بیت۔ بیت یعنی ما یبات فیہ، کہ جس میں رات گزاری جائے۔ اس لیے اگر آدمی سب جگہوں میں تصویر نہ نکال سکے تو کم از کم اپنے کمرے سے نکال دے۔ تو امید ہے کہ اگر کمرے سے نکل جائے گی تو رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے ممانعت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ جو آ رہا ہے قلب ولا صورت، یہ بھی عام مخصوص منہ البعض ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر قلب حراسہ ہو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ قلب حراسہ ہو یعنی چوکیداری کا کتا، اسی طرح قلب صید ہو یعنی شکاری کتا، اسی طرح قلب حرس ہو جو کہ کھیتوں میں رکھا جاتا ہے کھیتوں کی حفاظت کے لیے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح قلب غنم یعنی ریوڑ کے ساتھ جو کتا ہوتا نہیں ہوتا، گاؤں کے لوگ جانتے ہیں، تو وہ بھی کتا۔ تو خود ان چار قسم کے کتوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، چنانچہ قلب حراسہ اور قلب صید، بلکہ قلب صید کی تو قرآن نے اجازت دی ہے، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ تو قلب صید، قلب حراسہ اور قلب زرع اور قلب ماشیہ وغیرہ، قلب ماشیہ ریوڑ والا، ان کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب اجازت دی ہے تو ان کا رکھنا جائز ہے، اور جب رکھنا جائز ہے تو جب شریعت کی اجازت سے آدمی رکھے گا تو وہ دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے یہ صورت جو ہے یہ بھی عام نہیں ہے، بلکہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ چنانچہ اگر غیر ذی روح کی تصاویر ہوں، مثلا کسی درخت کی یا سینری جنہیں آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی اور دریاؤں کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، اور وہ دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تصویر ہو اور تصویر جو ہے وہ ذی روح کی ہو، لیکن اس کے سر کو کاٹ دیا گیا ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی روایات جو آپ نے نیچے مشکات میں پڑھی اور آگے آنے والی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تصویروں کی بھی گنجائش دی ہے، یعنی آدمی ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو، مٹا دیا گیا ہو اور صرف نیچے کا دھڑ باقی ہو تو وہ دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ تصویر تو ہو مگر ایسی چیزوں پر ہو تو داسو و تمہن، تو جو جس کو کہا جاتا ہے التصاویر ممتحنہ، کہ جن کو ذلیل کیا جاتا ہے، مثلا فٹ بال میں تصویر ہے، یا پاؤں کے جو جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں تصویر ہے، آپ نے فٹ بال کو مارا ادھر سے ادھر چلی گئی، تو اس پہ اگر تصویر بنی ہوئی بھی ہو تو یہ تصاویر ممتحنہ ہے اور ان کی گنجائش ہے۔ اسی طرح وہ تصاویر جو اتنی چھوٹی ہوں کہ اگر وہ زمین پر رکھی ہوئی ہوں اور آدمی کھڑے ہو کر ان کو دیکھے اور وہ تصویر نظر نہ آئے، تو ایسی جو تصاویر صغیرہ ہیں ان کی بھی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بٹن کے اندر ایسی تصویروں کا جواز ثابت ہے کہ جو بہت چھوٹی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصویر جو ہے، اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ بھی دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تصاویر کہ جن کے اندر یہ صفات تو نہ پائی جاتی ہوں لیکن اضطراری مسئلہ ہو، مجبوری ہو، مثلا نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، یا آپ نے شناختی کارڈ جیب میں رکھنا ہے مجبوری ہے، یا ڈرائیونگ لائسنس آپ نے رکھنا ہے اور مجبوری ہے، اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ تصویر رکھی جائے اور چھپی ہوئی ہو تو وہ بھی دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں جو کفار کے سکے وغیرہ آتے تھے ان کا استعمال ثابت ہے اور اس کے اوپر یہ تصاویر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اس طرح کی جو تصاویر
حالت اضطرار یا ضرورت یا حاجت شدیدہ کی وجہ سے رکھی جائیں گی، یا مثلا پاسپورٹ پر تصویر ہے اور سفر کے لیے آپ نے جانا ہے اور اس کو بند کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی دخول ملائکہ رحمت سے مانے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو قلب اور قلب ولا صورت یہ عام نہیں ہے بلکہ عام مخصوص منہ البعض۔ چلو یہ سوال یہ کہ بچوں کو سکھانے کے لیے کتابوں کے ہوتے ہیں، اس کے تعلیم کے لیے بس اس میں تو احتیاط ہی چاہیے، اس کی تو اجازت ہے، کیونکہ خاص طور پر اگر اس کا پورا دھڑ ہو، تصویر بھی ہو، سر بھی پورا ہو، آنکھیں بھی ہوں، تو اس کی اجازت۔ آج کل بسا اوقات یہ پین وغیرہ کے اوپر جو تصاویر بنی ہوئی آتی ہیں جن کا اصل تصاویر نہیں ہوتی، اصل مقصود تو اس کا دوسرا استعمال ہوتا ہے، تو ان تصاویر کا کیا حکم ہے؟ سمجھا نہیں آپ کا؟ آج کل بسا اوقات ایسی چیزوں پر تصویریں ہوتی ہیں کہ اس چیز کا اصل استعمال تو کچھ اور ہوتا ہے، مثلاً پین ہے تو پین کا اصل استعمال تو لکھنے کا ہے، لیکن اس پر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہیں، میرے پاس تو پین ہے، بنی ہوئی، اور اکثر جو میں نے پین دیکھے اکثر ان پہ تو نہیں ہوتی۔ کچھ پین وغیرہ اس طرح کے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کیوں خریدتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ البتہ بات کی ہے کہ پین کی تو مثال آپ نے غلط دے دی، کیونکہ اکثر جو پین دنیا میں مل رہے ہیں وہ بغیر تصاویر کے۔ دیکھو بات ایسی کرنی چاہیے جو عقل کے بھی مطابق ہو اور جو دنیا چل رہی ہے اس کے بھی مطابق ہو۔ آپ ایک من گھڑت قسم کی ایک نقطہ پیش کریں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تصویر مقصود نہیں ہے، تو اگر تصویر مقصود نہ ہو اور اس چیز کو خریدا جائے اس کی اجازت ہے۔ لائف بوائے آپ نے خرید لیا اور اس پر تصویر بنی ہوئی ہے، یا کوئی دوا آپ نے خریدی، دوائی کے اوپر ڈبے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں جو آپ کا خریدنا مقصود ہے وہ صابن خریدنا مقصود ہے، دوائی خریدنا مقصود ہے، یا مثلا خود اخبار آپ خریدتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور علماء بھی خرید لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، تو یہ چونکہ مقصود جو ہے ان کا تصویر دیکھنا نہیں ہے بلکہ مقصود جو ہے وہ خبریں معلوم کرنا ہے، حالات حاضرہ سے واقفیت ہے، تاکہ اس کے مطابق آدمی اپنی دین اور دنیا کے معاملات کو طے کر سکے، تو اس صورت میں اخبار کا خریدنا جائز ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز جس کے اندر مقصود تصویر نہ ہو، چلو پین ہی لے لو، تم بھی خوش ہو جاؤ، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر مقصود آپ کا یہ ہے کہ یہ پین اچھا ہے اس لیے کہ اس پہ تصویر ہے، تو یہ پین خریدنا تو ناجائز ہو گیا، کیونکہ آپ نے تصویر کی وجہ سے خریدا ہے، مولانا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پین خریدا من حیث انہ پین ہے جی، تصویر آپ کا مقصود نہیں تھی، بعد میں اس میں ہے، تو اب اس کی اصل صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کی آنکھوں وغیرہ کو مٹا دیں، سر کو مٹا دیں، سر مٹا دیں گے تو ویسی جائز ہو جائے گی۔ چلو تصویر کے لیے حجم اور جسم ہونا ضروری ہے، یعنی کیا چیز کہاں ہے؟ زیارت تو کراؤ۔ ہاں جی، تصویر کے لیے حجم اور جسم کا ہونا ضروری ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو بعض حضرات ہی فرماتے، خاص طور پر مالکیہ کا جو مذہب مختار ہے وہ یہ ہے کہ تصویر جو ہے وہ ذی جسد ہوگی تو وہ ممنوع ہے، لیکن اگر ذی جسد نہ ہو، طول عرض عمق وغیرہ اس کے اندر نہ ہو، تو ان کے ہاں وہ تصویر ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ جو مجسمے ہیں، گڑیا وغیرہ، تو مجسمے یہ تو ممنوع ہے، لیکن یہ جو رسالوں پر یا اخبار پر تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ مالکیہ کے ہاں حرام نہیں ہے، صرف مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہے، یہی مختار ہے مالکیہ کا۔ لیکن حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالی، یہ تینوں امام ایک طرف ہیں، اور بلکہ مالکیہ میں سے بھی کچھ فقہا اسی طرف ہیں، ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی طرف۔ تو گویا ائمہ ثلاثہ اور بعض فقہاء مالکیہ کا خیال یہ ہے، اور وہی راجح ہے، کہ ہر تصویر ناجائز ہے، چاہے وہ ذی جسد ہو اور چاہے ذی جسد نہ ہو۔ البتہ آج کل کے جو عرب علماء ہیں تو انہوں نے زیادہ تر فتویٰ دیا ہوا ہے مالکیہ کے مذہب کو، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں زیادہ آسانی ہے، جو لے آسانی ان کو جہاں نظر آتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو آج کل کے جو عرب علماء ہیں انہوں نے مذہب مالکیہ کو اختیار کیا ہے، اور اس سے متعلق روایات انشاءاللہ کتاب اللباس میں آ جائیں گی، وہاں یہ پوری بحث آئے گی انشاءاللہ۔ تصویر اور عکس کے درمیان فرق ہے؟ ہے پیارے، تصویر اور عکس کے درمیان
کہاں ہو تصویر اور عکس کے درمیان آپ بتاؤ. اللہ نے تھوڑی سی عقل تو آپ کو بھی دی ہے، زیادہ نہ صحیح. اگر آئینے میں آپ کو عکس اپنا نظر آئے تو وہ جائز یا نہ جائز؟ بعض علماء فرق کرتے ہیں، بعض کو فرق کرتے ہیں ان کے درمیان. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا عکس نظر آئے تو یہ جائز یا نہ جائز؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی عکس میں اور تصویر میں فرق کرتے ہیں. یہ پوچھنے کی بات کیا ہے؟ اگر پانی میں آپ کو اپنا عکس نظر آئے تو یہ جائز یا نہ جائز؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، بتاؤ نا، بات صاف کرو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بھی بات کرو، پھر جب سوال کرتے ہو تو جواب بھی دو. اس کا کیا مطلب کہ بھاگ رہے ہو؟ چلو یہ CD میں اور اب یہ ایک نئی بحث اب یہ جناب ایک اور طرف چلے گئے تو یہ باب شہود الملائکۃ بدر سے بالکل ہی خارج ہو گئے. چلو جی آئے پانی اور ہے پانی والا عکس اور CD والا عکس کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا چیز؟ ایک عکس CD میں بھی آتا ہے اور پانی میں بھی آتا ہے. جو بھی عکس ہے جہاں بھی ہو وہ جائز ہے، چاہے وہ آئینے میں ہو یا جناب وہ پانی میں نظر آئے یا ویسے سامنے شیشے پہ نظر آئے یا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو وہ بھی جائز ہے. وہ تو عکس تو جہاں بھی ہوگا مولوی صاحب جائز ہوگا. عکس تو جہاں بھی ہوگا وہ جائز ہوگا اور تصویر جہاں بھی ہوگی وہ ناجائز ہوگی. اب سوال اگلا ہی ہے، تو یہ سوال تو آپ کا بالکل ہی بیہودہ اور غلط ہے کہ عکس اور تصویر میں کوئی فرق ہے یا نہیں. یہ تو بیوقوفیوں کا سوال ہے. بالکل عکس بالکل جائز ہے اور تصویر بالکل ناجائز ہے. لیکن اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کسے کہتے ہیں اور عکس کسے کہتے ہیں. دونوں میں فرق تو ہے لیکن ان کے درمیان مابہل فارق کیا ہے، مابہل فرق کیا ہے. اور یہ جو CD وغیرہ میں یا جو یہ ڈیجیٹل چیزوں میں تصویر نظر آتی ہے یہ تصویر میں داخل ہے یا عکس میں داخل؟ اگر تصویر میں ہے تو یہ ناجائز ہے اور اگر عکس میں ہے تو بلا شبہ جائز. چلو بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيب قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل ميا فناتي بإذخر فأردت أن أبيه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أن أجمع لشارفي من الأقدار والغرائر والحبار وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه فقالوا في غنائها ألا يا حمزة لشرف النوى فوصل تمہیں بھی شیر کی کام چھوڑ دی. ألا يا حمزة لشرف النواء جی ألا يا حمزة للشرف النواء فوصب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو في ذا بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة
فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة سمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل فنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. اب یہ روایت نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ دو سندیں ذکر کی اور دونوں سندیں جا کر جمع ہو رہی ہیں یونس پر، اور یونس نے روایت کی زہری سے، اور زہری فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی علی زین العابدین نے، علی ابن حسین مراد علی زین العابدین، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسین ابن علی شہید، حضرت حسین ابن علی الشہید رضی اللہ عنہ وارضاہ اخبارہ، اور انہوں نے حسین ابن علی نے علی زین العابدین کو یہ بات بتلائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک بڑی عمر کی اونٹنی تھی جو مجھے حصے میں ملی تھی مال غنیمت سے بدر والے دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور اونٹنی دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خمس عطا فرمایا تھا اسی دن، یعنی بدر والے دن جو خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اس میں سے ایک اونٹنی آپ نے مجھے اور دی تھی، تو ایک مجھے اپنے حصے کی ملی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے مجھے عطا فرمائی، تو میرے پاس کتنی ہو گئی؟ 2۔ تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میری رخصتی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو میں نے وعدہ کیا ایک سنار سے جو بنو قینقاع میں تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے گا اور ہم اسخر گھاس لے کر آئیں گے اور میں اس کو سناروں کے ہاتھ بیچوں گا اور اس سے میں مدد حاصل کروں گا اپنے شادی کے ولیمے میں۔ اسی درمیان کہ میں جمع کر رہا تھا اپنی دونوں اونٹنوں کے لیے پالان، تھیلے اور رسیاں، پالان، تھیلے اور رسیاں، بشارفا یا مناختان، اور حال یہ تھا کہ میری دونوں اونٹنیاں بٹھائی گئی تھیں انصار کے ایک آدمی کے حجرے کے برابر میں، یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا جو چیزیں میں نے جمع کرنی تھیں۔ اچانک میں نے آ کے دیکھا کہ میری جو دونوں اونٹنیاں ہیں شارفیہ قد اجبت اکنمتہما، ان کے کوہان کاٹ لیے گئے ہیں، ان کی کوکھوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان کی کلیجی نکال لی گئی ہے۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا، یعنی رونا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ ابن عبد المطلب نے کیا ہے، اور وہ اس گھر میں ہے، اور کچھ پینے والے لوگ انصار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک گانے والی مغنیہ بھی ہے باندھی اور ساتھی بھی ہیں۔ فقالوا فی غنائہ، اور ان گانے والوں نے اس گانے والی کے گانے کے دوران یہ شعر پڑھے، الا یا حمز للشرف النوائی، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ ان اونٹنیوں کے لیے جو موٹی تازی ہیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ فوثب حمزۃ الی السیف، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور ان دونوں کی کوکھیں کاٹ دی، ان دونوں کے کوہان کاٹ دیے، ان کی کوکھیں چیر دیں، ان کی کلیجیاں نکال لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں چلا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، وہاں زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے چہرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ مجھے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج کے دن کی طرح تو میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، جیسا حادثہ میرے ساتھ آج آیا ہے ایسا تو ہے دیکھا ہی نہیں۔ ادا حمزۃ علی ناقتیہ، حمزہ جو ہیں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے میری دونوں اونٹنیوں پر، ان کے کوہان کاٹ دیے ہیں، ان کی کوکھیں چیر دی ہیں، اور یہ وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پینے والوں کی ایک جماعت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور چادر آپ نے اوڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے، آپ پیدل چل رہے تھے اور میں اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، یہاں تک کہ آپ اس گھر میں پہنچے جہاں سے حمزہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دے دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو ملامت کرنے لگے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اچانک دیکھا کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ تو نشے میں ہیں، آنکھیں ان کی سرخ ہیں، تو حضرت حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو نظر اوپر کی، پھر گھٹنوں کو دیکھا، پھر اور نظر اوپر کی، پھر چہرے کو دیکھا، اور پھر حضرت حمزہ نے یہ کہا وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، تم سب تو میرے باپ کے غلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اندازہ کر لیا کہ ان کو تو نشہ چڑھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں واپس پلٹے، نکاسا واپس پلٹے، علاقے وہی اپنی ایڑیوں کے بل، القہقرہ الٹے پاؤں، فخرج وخرجنا معه، تو آپ نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اب اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں تو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مبارزین کے اندر سر فہرست تھے، اور شروع میں جو 3 آدمیوں نے نکل کر مقابلہ کیا تو اس میں ان کو کہا تھا قم یا حمزہ قم یا علی، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال خمس میں سے بھی عطا کیا، اور جو ان کا حصہ تھا وہ بھی ملا، اور 2 اونٹنیاں بڑی شاندار موٹی تازی ان کو ملی تھی۔ پھر سے لے لو، علی زین العابدین نے روایت کی کہ حسین شہید نے ان کو یہ بات بتلائی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے لیے ایک شارف تھی، شارف سے مراد ہے الناقۃ المسنہ، عمر والی، یعنی ایک بکر ہوتی ہے جو چھوٹی عمر کی اونٹنی ہوتی ہے، شارف کہتے ہیں بڑی عمر کو، اور مجھے حصے میں ملی تھی مال غنیمت سے بدر والے دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، مما افا اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ کیا عطا کیا تھا؟ خمس، انہوں نے مجھے دیا تھا اس دن یوم دن، اس کا تعلق ہے افا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو خمس آپ کو عطا کیا تھا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ روایت یہاں خاموش ہے، لیکن یہ روایت جو ہے کتاب الجہاد میں باب الخمس کے اندر بھی گزری ہے، اور اس سے پہلے کتاب الشرب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ دونوں جگہ نکال لو تو شاید آپ کو کچھ آسانی ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ صفحہ 434 جلد اول صفحہ 400 نکل آئے گی، جلد اول صفحہ 434۔ ابھی دیکھو سب سے نیچے لکھا ہے باب فرض الخمس، نکل گیا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فرض الخمس۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين ان الحسين بن علي اخبره ان عليا رضي الله عنه وعنهم قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا۔ معلوم ہوا کہ ہماری روایت کے اندر شارفن کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، لیکن جو باب فرض الخمس کی روایت ہے اس کے اندر وہ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب 2 اونٹنیاں ہو گئیں۔ فلما اردت ان افتنی بفاطمہ، اور جب اس کو کھولے رکھنا ابھی ضرورت پڑے گی اس کی، پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ میں فاطمہ کے ساتھ بنا کروں، بنا سے مراد وہی ہے کہ رخصتی اور نکاح ہو چکا تھا، اور رخصتی میں دیر تھی، معلوم ہوا کہ منگنی پھر نکاح اور رخصتی کے اندر اگر بیچ میں فصل ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ خیر القرون سے ثابت۔ آج کل لوگ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، جی کہتے ہیں منگنی اور جناب یہ نکاح اور رخصتی اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خطبہ علیحدہ ہوتا تھا، نکاح علیحدہ ہوتا تھا اور بنا علیحدہ ہوتی تھی، تینوں کا روایات کے اندر ذکر آتا ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے قرآن حدیث پڑھنا تقریباً بند کر دیا ہے، یا کرتے بھی ہیں تو پھر کہانیاں کچھ یاد کر رکھی ہے، اسی پر وہ اپنا دین کا مدار کر رکھا ہے سارا۔ تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں فاطمہ کے ساتھ رخصتی کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو میں نے مواعدہ کیا، یعنی میں نے اس سے وعدہ کیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ایک سنار کا جو وہ نوقہ میں رہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ جائے گا، اس پھر گھاس لے کر آئیں گے، کاٹیں گے گھاس ہم لے کر آئیں گے، اور میں اس کو سناروں کے ہاتھ بیچوں گا، کیونکہ وہ گھاس تھی کہ جو سناروں کے استعمال میں آتی تھی۔
اور اس سے ہم مدد حاصل کریں گے اپنے شادی کے ولیمے. معلوم ہے کہ نوجوان کو خود محنت کرنی چاہیے اور اپنے ولیمے کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ جناب مانگنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے. فنستعین به فی ولیمۃ عرسی، اور ہم مدد حاصل کریں گے اپنے شادی کے ولیمے میں. یہ طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. اور آپ پڑھیں گے کہ اس میں ترمذی کی روایت میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، تو میں نکلا اور اتنی سخت سردی تھی، کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا اور میرے پاس کچھ تھا نہیں، تو میں نے ایک کھال لی اور کوئی باندھنے کی چیز نہیں تھی تو اس کو کانٹوں کے ساتھ میں نے باندھ دیا. تو کچھ میری جان میں جان آئی، باہر نکلا. تو اب میں تلاش میں تھا کہ کوئی رزق مجھے ملے اور جناب میں کوئی محنت کروں. تو ایک یہودی کے پاس سے میرا گزر ہوا، یاد آ گئی نہیں حدیث مشکات میں. تو اس نے کہا کہ کیا تم پانی لگاؤ گے؟ اے نوجوان تم پانی لگاؤ گے؟ کہا لگاؤں گا. کہا کیا دو گے؟ کہا کہ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور. وہی یہودی تھا پکا. تو اس نے کہا کہ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈول نکالتا رہا، ہر ڈول کے بدلے میں وہ مجھے ایک کھجور دیتا رہا، یہاں تک کہ جب میری مٹھیاں بھر گئیں تو میں نے کہا بس اور نکالتا، میرا کام ہو گیا ہے جی. تو میں نے ڈول چھوڑا، اپنا لے کر آیا. یہ محنت کی عادت تھی جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت تھی. آج کل کے جو علماء مولوی حضرات ہیں ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، محنت سے جان چراتے ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں مولوی صاحب. لیکن میں اصل علماء کی بات نہیں کر رہا. جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا سب کو محنت کا عادی پایا. وہ رزق حلال میں کوئی کتراتے نہیں تھے، محنت کرتے تھے. اور ہمارا حالت بہت خراب ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ دیا، بزرگوں کو سے تعلق نہیں ہے، اپنی خیالی دنیا نیکی کی بنائی ہوئی ہے، اس میں رہتے ہیں. اچھا جی، تاکہ ہم مدد حاصل کریں اپنے شادی کے ولیمے میں. اسی درمیان کہ میں جمع کر رہا تھا لشارفیہ، اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے اقطاب جمع قطب کی، قطب کے معنی پالان، غرائر جمع ہے غرارہ کی، غرارہ کہتے ہیں تھیلے کو، اسی سے یہ عورتوں کا غرارہ وہ بھی تھیلے کی طرح ہوتا ہے بڑا سارا کھلا ہوا. والحبال، اور حبال جمع حبل کی، حبل کہتے ہیں رسی کو. تو میں جمع کر رہا تھا پالان اور تھیلے اور رسیاں. اور حال یہ تھا کہ میری دونوں اونٹنیاں بٹھائی گئی تھیں کہ انصار کے ایک آدمی کے حجرے کے پہلو میں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اجازت لی ہوگی، صاف لکھا اجازت لی ہوگی، ورنہ اٹھنی اپنی سواری کسی کی جگہ کے اوپر کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. یا وہ جگہ مباح ہوگی، مباح عام ہوگی. معلوم ہے کہ کسی کی جگہ میں آپ بغیر اس کی اجازت کے اپنی سواری گاڑی وغیرہ کھڑی نہیں کر سکتے، خاص طور پر جب کہ اس کو تکلیف ہو. اب لوگ جو ہے دروازے کے سامنے، گیٹ کے سامنے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ناجائز ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں لکھا کہ یہ جو انہوں نے اپنی اونٹنیاں بٹھائی ہوں گی یا تو اس کی اجازت سے بٹھائی ہوں گی یا مباح عام جگہ ہوگی. یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا جو کچھ میں نے جمع کیا. اچانک میں نے دیکھا کہ میری جو دونوں اونٹنیاں ہیں ان کے کوہان کاٹ دیے گئے. کوہان اس لیے کہ اس میں چربی ہوتی تھی اور گھی کے کام آتی تھی وہ. اور میں نے دیکھا کہ ان کی کوکھیں جو ہیں وہ چیر دی گئیں. خافرہ کہتے ہیں اس جگہ کو، خوافر. تو یہ کوکھیں جو ہیں وہ چیر دی گئیں اور کلیجی نکال لی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ کلیجی کا پکانا آسان ہوتا ہے، جلدی پک جاتی ہے. تو ذبح کرتے ہی، سوال مقدر کا جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ذبح کرتے ہی فوراً اس کا کوہان کاٹا اور کوہان کاٹنے کے بعد اپنا کوکھ چیر کر اس میں سے کلیجی نکالی تاکہ جلدی سے دعوت عام ہو. اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، سب پلا رہے تھے. جب تو فلم املک عینیہ، تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا جب میں نے یہ منظر دیکھا. میں نے سطور میں لکھا اے بکی تو، یعنی میں نے رونا شروع کر دیا. اچھا کہاں گیا؟ میں نے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کام کیا حمزہ ابن عبد المطلب نے. اور وہ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، اس گھر میں بیٹھے ہوئے، فی شرب من الانصار، انصار میں سے کچھ پینے والوں کے ساتھ، پینے والے، پینے پلانے والے. اور ان کے پاس ایک باندھی بھی تھی گانے والی، اور وہاں اور دوسرے ان کے ساتھی بھی تھے. فقالوا فی غنائہ، تو انہوں نے اپنے اس غنا میں، اس عورت کے غنا میں یہ کہا. فوراً شعر بنائے ان لوگوں نے، اور شعر بنا کر اس سے کہا کہ یہ تم
پڑھو. اور وہ شعر جو ہیں وہ یہ آپ کے صفحہ 320 پہ شاید لکھے ہوئے ہیں. ہاں جلد اول صفحہ 320 نکال لیا جی. یہ جو پہلی صدر ہے نا اس میں فی مغنم یوم بدر قال واعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ شارفا اخرى فانختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا. اب دیکھو اس کی حاشیہ پڑھو تو اس میں حاشیہ نمبر 2 میں وہ پورے اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ هذا اشارۃ الى ما في قصیدۃ مطلعها الا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. یہ شعر انہوں نے پڑھے. الا یا حمز للشرف النواء، خبردار اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ. قم قم للشرف النواء، قم معذوف ہے، قم للشرف النواء ان اونٹنیوں کے لیے جو موٹی تازی ہیں. شرف جمع شارف کی وہی الناقۃ المسنہ اور نوا جمع ہے ناویہ کی. ناویہ کہتے ہیں الناقۃ السمینہ موٹی اونٹنی. وہن معقلات بالفناء، اور حال یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری بنی ہوئی ہیں بار فین میں. حمزہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کاٹو. وہن معقلات بالفناء ضع السکین فی اللبات منها، ان کے لبا کے اندر چری لگاؤ. ضع السکین، لبا کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جو گڑا ہوتا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں لبا. ضع السکین فی اللبات منها، ان کے جو لبات ہیں ان کے اندر چھری لگاؤ. وضرجهن یا حمزۃ بالدماء، وضرجهن حمزۃ اے یا حمزۃ بالدماء، ضرجهن ان کو لت پت کر دو اے حمزہ خونوں کے ساتھ. کیا مطلب کہ ان کو ذبح کر دو. وعجل من اطایبها لشرب، اور جلدی کرو ان کی عمدہ عمدہ چیزیں لے کر آؤ. لشرب ان پینے والوں کے لیے. قدیدا من طبیخ او شواء، قدید کہتے ہیں سوکھے گوشت کو، طبیخ کہتے ہیں پکے ہوئے کو، اور شوا کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو. کہ خشک گوشت اور بھنا ہوا گوشت اور پکا گوشت ان کا لے کر آؤ تاکہ کچھ مزہ آئے. قدیدا من طبیخ او شواء. اور اس کو دو طرح پڑھا گیا. قدید اگر پڑھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ قدید کے معنی سوکھے گوشت کے ہیں، جیسا کہ آپ نے مشکات وغیرہ میں پڑھا ہوگا. اور اگر قدیر ہو جیسا کہ ہمارے نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ روایت اگرچہ مرجوح ہے لیکن قدیر کے معنی سے قدر سے نکلا ہے. قدر کہتے ہیں ہانڈی کو. تو قدیر کے معنی کہ وہ گوشت جس کو ہانڈی کے اندر پکایا گیا ہو. من طبیخ او شواء، کہ پکا ہوا ہو یا بھنا ہوا ہو. تو جب یہ اشعار پڑھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے سوچا بھائی چلو اونٹنیاں تو ہیں ہی ہیں، بھتیجے کی ہیں تو بھتیجا بھی اپنا ہی ہے، چلو بسم اللہ کرتے ہیں. یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے. اچھا جی. الا یا حمز للشرف النواء، خبردار اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ ان ناقہ مسنہ کے لیے جو موٹی تازی ہیں. فہم لے تو یہ نوا جو لکھا ہے غلط ہے، یہ صحیح جو ہے وہ للشرف النواء، کیونکہ اگر آپ نوا نہیں پڑھیں گے تو شعر کا وزن ہی ٹوٹ جائے گا اور سارے جو قصیدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. الا یا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها آگے وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من اطایبها بشرب قديدا من طبيخ او شواء. چلو یاد کر لو، یہ زبانیں ہم پڑھاتے تھے نا مقامات متنبی یاد ہو جاتی تھی، یعنی اکثر بغیر دیکھی پڑھانا تھا. اللہ کا شکر ہے، لیکن اب بھول بھال کیسا. اچھا جی. تو اب مول صاحب جب تک عربی پر آپ کو عبور نہیں ہوگا نا، قرآن حدیث تو آپ کے سمجھ میں آ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ اس چکر میں ہو کہ قرآن حدیث ہماری سمجھ میں آ جائے بحثوں سے تو یہ نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں صاحب. قرآن حدیث تو صرف اس وقت سمجھ میں آئے گا جب عربی پر آپ کو زبردست عبور، اتنا عبور ہو جیسے دور جاہلیت میں ان لوگوں کا تھا.
تب قرآن سمجھ میں آئے گا. صحیح معنی ہے قرآن اور حدیث یہ عربی پر عبور سے سمجھ میں آتا ہے, بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ فوسب حمزہ تو السیف, تو اگر حمزہ جو ہے وہ اپنے تلوار کی طرف کودے, تلوار کی طرف کودے. یہ تو میں لفظی ترجمہ کر دیا, لیکن اگر آپ با محاورہ کریں گے تو مطلب ہے کہ انہوں نے جلدی سے اپنی تلوار اٹھائی اور ان کو ذبح کیا. یہ بیچ میں محذوف ماننا پڑے گا کہ ذبح کیا. فعجب, ورنہ تو اگر خالی کوہان کاٹ لی جائے اور خالی چیرا دے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو وہ ذبح اضطراری کافی نہیں ہے, جب تک کہ ذبح اختیاری بس میں ہو, اسے وہ حرام ہو جائے گی. تو اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ انہوں نے ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد ان کے کوہان کاٹے, ان کی کوکھیں چیر دیں, ان کی کلیجی نکال دی ہے. پہلے فرماتے ہیں میں چلا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. معلوم ہوا کہ بڑوں سے اگر کچھ مسئلہ الجھ جائے تو پھر بحث کرنے کے بجائے کسی اور بڑے کے پاس چلے جاؤ جی, تاکہ مسئلہ آسان ہو. انہوں نے دیکھا کہ چچا ہے, حضرت حمزہ خود چچا تھے کس کے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, اور چچا تھے کس کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن بہرحال رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ اپنی فریاد کے لیے حضور کے پاس گئے. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ فوراً وہاں بڑوں سے بحث نہ کرو, کسی اور بڑے کو تلاش کر لو تاکہ اس کے ذریعے سے بات کی جائے. میں چلا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اور وہاں زید بن حارثہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کہ جو مجھے بات پیش آئی. فرمایا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے آج کی طرح دن نہیں دیکھا, حمزہ نے بڑا ظلم کیا ہے میری دونوں اونٹنیوں پر, ان کے کوہان کاٹ دیے, ان کی کوکھیں چیر دیں, اور اب یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ پینے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی. معلوم ہوا کہ آدمی جب کہیں باہر جائے واسکٹ ڈال لے یا اوپر چادر اوڑھ لے تو یہ بہتر ہے, اور اس میں کوئی ریا یا دکھاوے والی بات نہیں ہے. گھر میں آدمی رہتا ہے تو بسا اوقات اپنی قمیض بھی اتار دیتا ہے, بنیانی میں رہتا ہے, لیکن باہر جب جاتا ہے تو اپنی چادر وادر اوڑھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی, اور چادر منگوا کر اس کو زیب تن فرمایا. فرتدا اے لبیسا, زیب تن فرمایا. پھر چلے, پیدل چل رہے تھے. معلوم ہے سواری ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو پیدل ہی صحیح. اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا. زید بن حارثہ بھی تھے. یہاں تک کہ مجھ گھر میں پہنچ گئے جہاں سے حمزہ تھے. فاستأذن علیہ, تو آپ نے اجازت طلب کی. معلوم ہے کیسا بھی واقعہ ہو جائے بغیر اجازت کے اندر جانا یہ خلاف شریعت ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. لیکن اگر مسکونہ ہو تو آپ کے لیے اس گھر میں بغیر اجازت کے جانا جائز یا ناجائز؟ ناجائز ہے. آپ ماں کے کمرے میں بھی, باپ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, گھر میں تو میں صرف میری ماں ہوتی ہے, تو کیا میں اس سے بھی اجازت لے کے جاؤں؟ گھر میں تو صرف میں اور میری ماں ہے, تو بغیر اجازت کے کیسے جاؤں؟ بغیر اجازت کے نہ جاؤں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو نہیں میں پسند کرتا. فرمایا اجازت لے کر جاؤ. معلوم ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. یہ بھی آج کل قصہ لوگوں نے ختم کر دیا ہے. سمجھتے ہیں شاید اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, اپنا منہ اٹھایا گھس سے چلے گئے. حالانکہ ہم نے اپنے کہا ہمارے دادا سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی دوسرے کمرے میں جاتے تھے, اجازت لے کر جاتے تھے. لاٹھی تھی ان کی اس طرح بجاتے تھے تاکہ ان کو شفیع بتاتے تھے کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ اگر کوئی کسی حالت میں ہے, ملنا چاہتا ہے, نہیں ملنا چاہتا, تو اسی کو کہتے ہیں آج کل پرائیویسی. ہر ایک کی اپنی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے, تو آپ کو اس میں مداخلت کا حق حاصل نہیں. قرآن نے بھی اس کو حکم دیا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی, اور بیوت سے مراد کیا ہے, گھر یا کمرہ؟ کمرہ. آپ کسی کے کمرے میں بغیر اس کی اجازت کے نہیں جا سکتے. آج کل لوگوں نے اس کو بھی شریعت سے خارج کر دیا اور سمجھتے ہیں یہ تکلفات ہیں. ہمارے صاحب یہ تکلفات نہیں ہے, بلکہ قرآن کا حکم ہے. چاہے آپ مانو یا نہ مانو, لیکن ہے یہ قرآن کا حکم. اور حدیث کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت آئی, آپ امیر المومنین تھے یا نہیں تھے؟ حضرت حمزہ نے زیادتی کی تھی یا نہیں کی تھی؟
آپ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، کوئی شرافت اور اخلاق کا طریقہ نہیں، آپ ہر چیز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آپ نے اجازت طلب کی، فأذن له، آپ کو اجازت دے دی گئی، تو پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ملامت کرنی شروع کی کہ انہوں نے کیا کیا۔ اچانک دیکھا کہ حضرت حمزہ جو تھے وہ نشے میں، سمیل سکران محمرۃ عیناہ، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تو حضرت حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے نشے میں آدمی دیکھتا ہے، پہلے نیچے دیکھا پاؤں کی طرف، پھر گھٹنوں کی طرف، پھر اوپر نشے میں آہستہ آہستہ آدمی، تو وہ اس طرح نشے میں انہوں نے اوپر تک دیکھا۔ ثم قال حمزہ، اور پھر حضرت حمزہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، کہ تم نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام۔ کیا مطلب کہ تم بھی بھتیجے اور یہ بھی بھتیجا، اور تم سب جو ہیں وہ تو میرے دادا کے غلامی کی طرح ہو، کیونکہ بیٹا جو ہے انت ومالو کا لِأَبِي، اور جو حکم ہے باپ کا وہی حکم ہے دادا کا ہے جی، تو دادا جو ہے وہ بھی باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، لیکن تھا یہ جملہ ذرا محل کلام، اور مگر چونکہ نشے میں تھے، معذور تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، ورنہ جملہ سخت ہے، تیز ہے، لیکن بہرحال اس کا معنی حقیقی مراد نہیں تھا بلکہ معنی مجازی۔ اور کہا جاتا ہے کہ انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا، کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی فرماتے انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا، تو وہاں عبد سے آپ کا معنی حقیقی مراد ہے مجازی مراد ہے؟ تو اگر وہاں مجازی مراد ہے تو هل انتم الا عبید لامیر میں مجاز مراد نہیں ہو سکتا مولوی صاحب؟ یہاں بھی مجاز مراد ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ جو معلم ہے ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو هل انتم الا عبید لابی کا بھی معنی مجازی مراد ہے کہ تم سب تو میرے والد کے مطیع و فرما بردار ہو، جو میں نے کر دیا بس اس کو مان لو، یہ مطلب ہے۔ وهل انتم الا عبید لابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹے، القہقرہ، اس طریقے سے کہ آپ الٹے چل رہے، اسے رجعت قہقری بھی اردو میں کہا جاتا ہے، اور عربی کا یہ لفظ ہے، اردو میں تو کہتے ہیں رجعت قہقری، اور قہقرہ کا مطلب الٹے پاؤں، مطلب یہ کہ آپ کا رخ جو ہے وہ ادھر ہی ہو اور پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہوں نکلنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بھی رہے اور الٹے پاؤں واپس پلٹے، کیونکہ نشے میں تھے، اور نشے میں آپ کو پتا ہے کہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، کوئی بھی اور بھی حرکت کر سکتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائے، الٹے پاؤں واپس پلٹے، وخرج وخرجنا معه، تو آپ بھی نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جائز چیز پینے کی ہو اس پر سب لوگ جمع ہو کر پی لیں تو جائز ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو شراب جائز تھی، اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے غزوہ احد کے بھی بعد سن 4 ہجری میں، سن 4 ہجری میں جا کر اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو اس وقت میں وہ جائز تھی، ایک جائز چیز کے پینے کے اوپر سب جمع تھے، اس لیے کوئی ملامت نہیں اس پر ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ جو فعل ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیاں بغیر ان کی اجازت کے ذبح کر دی گئیں، یہ فعل چونکہ ناجائز تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت فرمائی، لیکن جب دیکھا کہ یہ نشے میں ہے، ابھی بات سمجھ نہیں رہے، تو آپ نے اپنی ملامت روک دی۔ معلوم ہو کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ فی الحال سمجھنے کے قابل نہیں ہے، بہت غصہ چڑھا ہوا ہے، نشے میں ہے، دولت کے نشے میں ہے، غصے کے نشے میں ہے یا شراب کے نشے میں ہے، تو فی الحال اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کی حالت پر، بعد میں جب ہوش ٹھکانے آ جائیں پھر اس کو سمجھا دیا جائے۔ اور روایات سے ثابت ہے کہ بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ضمان واجب کیا اور فرمایا کہ تم حضرت علی کو ضمان ادا کرو، چنانچہ 2 اونٹنیاں انہوں نے لا کر دی۔